چیف صاحب کا معاشی پروگرام کیا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ آج کل وہ مختلف تاجروں سے میٹنگز کر رہے ہیں اور ان میٹنگز میں کیا بحث ہو رہا ہے، پاکستان کا مستقبل کیا ہے۔ میں ہوں آپ کا حیدر ملا، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مزاحمت۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر نے ہفتے کے روز کراچی کے 50 تاجروں سے ایک میٹنگ کی۔ اس کے بعد لاہور میں ان تاجروں سے جو 50 سے زیادہ تعداد میں تھے، وہ تاجر تھے جو پاکستان کے کامیاب تاجروں میں جن کا نام آتا ہے۔ پاکستان میں جو معاشی بحران ہے، یہ جو کامیاب تاجر ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے فیوچر میں بڑے مسائل پیدا ہوں گے، ان کی جو بھی پراپرٹی ہے وہ اس پاکستان کے اندر اب محفوظ نہیں ہے، وہ گر جائے گی، وہ تباہ برباد ہو جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈالر کی قیمت 325 سے اوپر ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو افغانستان ہے اس میں ابھی ڈالر کی قیمت 80 روپے تک نیچے آ گئی ہے، اور جو چینی کی قیمت ہے وہ 200 کے قریب آ گئی ہے پاکستان میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آئل ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، وہ 300 کے سے تجاوز کر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو زندگی بچانے کی ادوات ہیں وہ بھی اب 500% انکریز ہو گئی ہے۔ تو ایسی ساری صورتحال میں عاصم منیر صاحب نے کیا پروگرام مرتب کیا ہے، کیا حکمت عملی مرتب کی ہے کہ یہ پاکستان معاشی بحران سے باہر نکل آئے۔ اس سلسلے میں جو ابھی تک کے اطلاع مختلف ذرائع سے مل رہے ہیں، اس میں یہ ہوا ہے کہ لاہور میں جو تاجروں سے میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ افغانستان جو ڈالر جا رہا ہے اس کو ہر صورت میں زیرو کریں گے، بارڈر کو بند کر لیں گے۔ یہ بھی کہا انہوں نے کہ ایران کا آئل، ایران کا تیل وہ کراچی تک بک رہا ہے، ان کو بھی ہم ختم کریں گے، اس کو بھی زیرو پہ لائیں گے۔ عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ جو کراچی میں سسٹم چل رہا ہے، زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں اور جو کرپشن ہے سارے پاکستان میں، وہ سارے پاکستان میں جو کرپشن ہے اس کو بھی ہم ختم کریں گے۔ جنرل صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو دہشت گرد ہیں پاکستان کے اندر، جو بچوں کو مار رہے ہیں، جو پاکستان کی فوج پہ حملہ کر رہے ہیں، اس کا ہم پیچھا کریں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے جو معاشی پروگرام پیش کیا، اس نے کہا کہ میں نے ابھی سعودی عرب میں سعودی کے جو محمد بن سلطان ہیں ان سے میں نے تفصیلی بات کی ہے، ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ آئیں اور صوبائی حکومتوں سے مل کے پاکستان میں زراعت کے شعبے اور مائنس کے شعبے میں کم سے کم 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں۔ اور جنرل صاحب نے یہ بھی کہا کہ یو ای کے محمد بن زاہد سے بھی میں نے بات کی ہے، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، میں نے ان کو بھی کہا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کریں، اور وہ بھی 25 ارب ڈالر کی بات کر رہے تھے کہ ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو پاکستان میں ہم موقع فراہم کریں گے، آپ صوبائی حکومت سے مل کے اپنی انویسٹمنٹ کریں۔ پھر جنرل صاحب نے کہا کہ چائنا سے بھی انویسٹمنٹ آئے گی اور دوسرے جو ممالک ہیں ان سے بھی انویسٹمنٹ آئے گی۔ تو جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو IMF کا پروگرام ہے، جب یہ پروگرام ختم ہو جائے تو پھر ہم کشکول لے کے پھر ایسا نہ ہو کہ IMF کے پاس جائیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم IMF سے اپنی جان چھڑا لیں اور پاکستان کے اندر جو امن امان ہے، معاشی استحکام ہے، سیاسی استحکام ہے، اس پہ ہم اپنی حکمت عملی طے کر کے آگے چلیں۔ تو امن امان کا پرابلم پاکستان کے اندر، دہشت گردی کا پرابلم وہ تو بہت ہے۔ ڈالرز جو ہے وہ پاکستان میں ابھی 350 پہ چلا گیا ہے، مہنگائی عروج پہ چلی گئی ہے۔ جنرل صاحب نے جو حکمت عملی طے کی ہے، اگر اس پہ عمل ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس بحرانی کیفے سے نکل جائے۔ جنرل صاحب نے یہ بھی کہا کہ IMF از دا کلنگ پاکستان۔
تو یہ بڑا جملہ تھا کہ پاکستان کو IMF سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ پاکستان کو IMF مار دے گی۔ تو پاکستان کیسے یہ نکلے گا؟ اگر یہ ممکن ہو گیا، اس پہ عمل ہو گیا، $25 ارب سعودی سے آ جائیں، $25 ارب UAE سے آ جائیں، تو یہ $50 ارب شاید پاکستان کو معاشی استحکام پر اوپر لے کے جائیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو حکمران ہیں، جو ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے پاکستان کے پولیٹیکل نیریٹو جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ کرپشن تبدیل نہیں ہوگی، یہ پاکستان کے اندر جو قومیں موجود ہیں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، تب تک معاشی استحکام شاید آ جائے، مگر پاکستان کو استحکام آنا یہ شاید دور کی بات ہوگی۔ تو جنرل صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی جو بڑی 3 پارٹیاں ہیں، ان کے اندر جو پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ پولیٹیکل لوگ بڑے کرپٹر ہیں، انہوں نے نام بھی لیے، فقط PTI کے پرویز خٹک کا انہوں نے نام نہیں لیا، اس نے بہت سارے اور بھی نام لیے، جن کے لیے کہا، نام لے کے کہا کہ یہ کیا تھے اور اب کیا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان سب لوگوں کا پیچھا کریں گے جو لوگ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں معاشی اور سیاسی طور پر۔ جنرل صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی آرمی اور جیش کو جو بھی انویسٹمنٹ آئے گی اس کو سائن کرے گی، سیکیور کرے گی، اور اس کا ذمہ جو ہے وہ جیش کو کا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں یہ کراچی کے بعد لاہور کی جو جنرل صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے، پاکستان کے تاجروں کو ایک امید ہوئی ہے کہ جو ان کی پراپرٹیز ہیں، جو ان کی ملکیت ہے، وہ ڈوبے گی نہیں۔ دیکھتے ہیں 6 ماہ کا جنرل صاحب نے وعدہ کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ 6 ماہ میں پاکستان کی کیا صورتحال بنتی ہے۔